السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الاکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمامی احباب کا خوش آمدید ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے۔ کل رات جو ہم تمامی احباب نے مل کر رب کی بارگاہ میں عبادتیں کی ہے، اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اسے شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی کے اندر سے جو خصوصیت رمضان ہے اس کے احوال سے گفتگو کر رہا تھا، جو غالباً چوتھے نمبر کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات پیش کی تھی، جو رمضان المبارک کے حرفوں کے سے ملنے والی جو شے ہے، جو فیوز اور برکات ہے، اس کے احوال سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج اسی تفسیر نعیمی کے اندر سے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو کھانے پینے پر خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ! یعنی رمضان کے اندر آپ چاہے جتنا بڑا دسترخوان کر دیجئے، اس پر بروز قیامت آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ 11 ماہ تک ہم اگرچہ چھوٹا دسترخوان لگائے، چھوٹے دسترخوان سے یہ مراد نہیں کہ بالکل تھوڑا سا، بلکہ ایک ہی سالن پر اکتفا، کبھی مہمان آ گئے تو 2 سالن پر اکتفا، ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے۔ لیکن رمضان آتا ہے تو ہمارے دسترخوان میں اللہ وسعت عطا فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے، اور ہم ہر شے اپنے دسترخوان پر سجاتے ہیں۔ جہاں فروٹوں کی ہر نعمتیں ہوتی ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم وہ تلن کی ہر نعمتیں لے آتے ہیں، کبھی دلیم لے آتے ہیں اور کھچڑا آ جاتا ہے، کبھی ہماری دسترخوان کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو مجھے وہ نعمتیں گنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو الاختصار ہر نعمتیں دسترخوان پر پڑی ہے، تو بروز قیامت اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا کہ بروز قیامت ان کھانوں کا حساب ضرور ہوگا کہ جو زیادتی کے ساتھ تم کر رہے ہو، ہے نا صاحب؟ وہ زیادتی کے کھانے کس موقع پہ آتے ہیں وہ آپ کو بخوبی خبر ہے، مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا سا بتا دوں کہ اگر گھر میں 5 انسان ہے تو 6 انسان کا کھانا زائد بنا ہے، اس کو فقیر کو دے دو، اس سے ثواب ملے گا، اور اگر اس کو رکھے چھوڑا رہا، سڑ گیا، اس کا حساب بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ سمجھے عزیزان محترم، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، کیونکہ ہاں تم اپنی محنت سے کماتے ہو، لیکن رزق تو میرا مولا ہی تو دیتا ہے نا، میرا مولا ہی تو نوازتا ہے تمہیں، وہی اسی کا رزق ہے۔ اب وہ اپنے رزق کے دینے کے اوپر پھر حساب بھی بڑی سختی سے لے سکتا ہے لیکن وہ کریم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معافی عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے اندر چاہے جتنا بڑا دسترخوان لگا لیجئے، اس پر کوئی آپ سے باز پرسی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف رمضان کا نام آیا ہے۔ سبحان اللہ! جو صریح لفظ کے ساتھ اگر قرآن شریف میں، ویسے اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں، گنتی کے 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں،
اس طرح وہ یہ تو ذکر ملتا ہے لیکن کسی کا نام نہیں ملتا ہے سوائے رمضان کی۔ سوچئے کہ بھائی کسی کے 5 بیٹے ہوں اور کہے کہ یہ میرے 5 بیٹے ہیں، اور خصوصاً کے ساتھ کہے کہ یہ منور میرا بیٹا ہے، تو یہ اس کی الگ امتیازی شان ہے کہ وہ باپ کی نگاہوں میں سب سے بلند ہے۔ آئی نہیں مثال کو سمجھ لینے کے بعد 12 ماہ یہ میرے رب کے مہینے ہیں اور 4 اس کے بڑے خصوصیت والے ہیں، لیکن رمضان کہا یہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان، یہ شہر رمضان، اس میں تو ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ میرے رب کو رمضان سے بڑا پیار، کیوں؟ اپنے عیب کی امت کو اس ماہ بخشنا چاہتا، جیسے شہر رمضان کو اس سے پیار ہے، جیسے یہ اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی مہینے کا نام قرآن کے اندر موجود نہیں ہے سوائے رمضان۔ اور اس کی اسی فضائل کو بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے مہینے کا نام اللہ نے صراحتاً ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اچھا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام ذکر ہے، عورتوں میں حضرت مریم کا نام ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کہے جاتے تھے۔ ان 3 چیزوں کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ سوچئے یہ کتنی بلند پایا شے ہے کہ ایک مہینہ ایسی برکتوں والا کہ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ دوسرا، وہ عظیم نفوس قدسیہ ذات بابرکاتیاں کہ جو ایک نبی کی ماں ہے، رب اس ماں کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے ماں کے فضائل، ہے نا عزیزان محترم۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی رسول کا ذکر ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کا صراحتاً نام یہ قرآن کے اندر مذکور ہے نا عزیزان محترم۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کے مقام کتنے بلند ہوں گے۔ اور عزیزان محترم یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رمضان کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کی ہر گھڑیوں میں اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج جمعہ ہے نا، آج جمعۃ المبارکہ ہے صاحب، اور جمعۃ المبارکہ ویسے بھی دینوں کے اندر یہ سب سے بڑی فضیلت رکھنے والا ہے، اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے صاحب، ہے نا صاحب، یہ اب الوداع ہونے پر ہے، یہ اختتام ہونے پر ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے اس جاتے ہوئے جمعۃ المبارکہ کی لیے ہو کر کہ اس کی ہر گھڑیوں میں اللہ، ہر ساعتوں میں اللہ گنہگاروں کو بخشتا ہے، تو صاحب ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ اسے قبول اور منظور فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، بس چلتے ہوئے یہ آپ حضرات کے سامنے بس یہی کہوں گا کہ الوداع جمعہ ہے صاحب، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ تمام کو اللہ دوبارہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب عطا فرمائے، اپنے گاؤں میں دیکھنا نصیب عطا فرمائے، اور بلکہ قسمت کھل جائے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں رمضان دیکھنے کی اور مدینے دیکھنے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ دعا کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ رمضان ہے، الوداع ہے، اب نہ معلوم کہ کب پھر یہ دن آئیں گے، پھر کب یہ لمحات آ سکیں گے، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کر پائیں گے۔ بس دعا کریں اللہ ہم تمام کی کاوشوں محنتوں کو اللہ قبول اور منظور فرمائے، آمین۔